چھوٹی عید پر بڑا ریلیف۔ اپریل میں بجلی کے بلوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ کمی۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کہتے ہیں مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سماہی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی۔ رواں ماہ کے بلوں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ سے کم ہو کر 4 روپے 92 پیسے مقرر ہوئی، جس سے ایندھن کی قیمت میں 2 روپے 14 پیسے کی کمی ہوئی۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ 4 روپے 43 پیسے سے کم ہو کر 2 روپے 75 پیسے ہو گئی، جس سے بجلی کے بلوں میں 1 روپیہ 68 پیسے کی کمی ہوئی۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق گزشتہ ماہ کی نسبت رواں ماہ بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت ہے کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کیا جائے۔ پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی 25، اگلے مالی سال 15% رہنے کا امکان۔ IMF پروگرام کے تحت توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی زیادہ رہے گی۔ پاکستان میں گزشتہ سال 5 دہائیوں سے زیادہ مہنگائی ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ مالی سال غذائی اشیاء کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی سالانہ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 1.9% رہنے کی پیش گوئی۔ پاکستانی معیشت سیاسی غیر یقینی اور سیلاب کے باعث سکڑ گئی۔ پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوست ممالک پر انحصار کرنا پڑے گا۔ سیاسی عدم استحکام معاشی بحالی اور اصلاحات کے لیے اہم چیلنج ہے۔ اصلاحات پر عمل کیا گیا تو معاشی بحالی کا عمل اس سال سے شروع ہو جائے گا۔ رپورٹ کا متن۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی عید کے دوسرے روز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ملاقاتیں۔ اراکین اسمبلی پیپلز پارٹی کے عہدیداران اور ارکان کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ صدر زرداری سے پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو، صوبائی وزیر ضیاء الحسن نجار، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، MN شازیہ مری، حاجی علی حسن زرداری سمیت دیگر عید ملے۔ صدر زرداری کی شہید بے نظیر آباد کے تحصیل قاضی احمد آباد سابق MPA جام تماشی انڈر سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ مرحومہ کے اہل ایثار ثواب کے لیے فاتح خوانی کی، دعائے مغفرت کی۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان پر تبادلہ خیال، سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت۔ شہباز شریف کا عید الفطر پر امن و امان کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کا پولیس کے جوانوں اور سیکیورٹی اداروں کو عید پر امن و امان یقینی بنانے پر خراج تحسین۔ چاروں صوبوں کے IG، سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور انتظامیہ کے افسران کے اقدامات کو سراہا۔ کہا عید پر پیاروں سے دور فرائض سر انجام دینے والے پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو قوم سلام پیش کرتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس شجاعت علی خان کا کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل کا دورہ۔ معمولی جرائم میں ملوث 15 قیدیوں کی رہائی کا حکم۔ قیدیوں کے کھانے کا مینیو اور کچن کے انتظامات بھی چیک کیے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے خواتین قیدیوں کی عیدی دی اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ کوٹ لکھپت جیل کے استقبال میں قیدیوں کی عیادت کی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لاہور سید علی عمران اور سینئر سول جج شفقت عباس بھی جسٹس شجاعت علی خان کے ہمراہ تھے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیل آنے کا مقصد انتظامات کا جائزہ لینا تھا۔ ہم نے دونوں جیلوں کو وزٹ کیا اور دونوں کے ہم نے ساری کھانے کے حوالے سے بھی، ان کے جنرل انتظامات بھی اور ان کے جو میڈیکل کے بھی ہیں ساروں کے، وہ ایگزسٹنگ حالات میں اور جو ایگزسٹنگ ان کے پاس فیسلٹیز ہیں بہت ہی جس کو کہتے ہیں تعریف کے قابل ہیں، وہ قابل ستائش ہیں وہ سارے اقدامات جو یہ ہمارے جیل اتھارٹیز دے رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ان سنگ ہیروز ہیں، جو کہ اس طرح کے تہواروں میں بھی اپنی فیملی سے علیحدہ ہو کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لسبیلا ٹرک حادثہ، جام بھاگ 18 افراد کی نماز جنازہ گاؤں قاسم جوکیوں میں ادا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ہزاروں افراد کی شرکت، علاقے کی فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ متاثرہ خاندانوں کی عید سوگ میں تبدیل، خوشیاں غم میں بدل گئیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والے کئی افراد کی حالت تشویشناک۔ زائرین سندھ کے علاقے ٹھٹھا سے شاہ نورانی درگاہ جا رہے تھے۔ لسبیلا یا پیر کے قریب ٹرک بے قابو ہو کر کھائی میں جا گرا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ شہباز شریف کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔
वज़ीर आला सिंध की लसबेला हादसे में ज़ख्मी अफराद की कराची ट्रामा सेंटर में इयादत। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ज़ख्मियों के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। 40 अफराद को डिस्चार्ज किया, 12 ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 6 की हालत नाजुक है। जांबाक अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की भरपूर मदद करेंगे। हादसे की मुकम्मल तहकीकात भी होंगी। सिंध में निगरान हुकूमत के दौर में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई। निगरान हुकूमत ने SP से लेकर SHO तक ऐसे तब्दील किए जैसे ये सब मुराद शाह के हों। शाह नूरानी हादसा MQM वक्त का सिविल अस्पताल के दौरान पार्लिमानी लीडर अली खुर्शीदी और दीगर ने ज़ख्मियों की इयादत की। कहा, हादसे में जांबाक अफराद के अहल खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे में कोई कोताही न की जाए। ज़ख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। नौशहरा में कर्ण पार के मुकाम पर दरियाए सिंध में सयाहों की कश्ती डूब गई। कश्ती में 11 अफराद सवार थे। 9 अफराद को बचा लिया गया। एक शख्स दम तोड़ गया। 6 साला बच्ची लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरे के बायस मुअत्तल कर दिया गया। हादसा कश्ती में ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सुबह भर में कश्ती रानी को महफूज बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। गज़ा में इंसानी बहरान और इसराइली अफवाज की जानिब से नस्ल कुशी पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। सदर ज़रदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मामूलात के तबादले को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ईरान के साथ काम जारी रखेगा। सदर ज़रदारी ने ईरानी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कुवैत के वज़ीर आज़म मोहम्मद सबाउल सालम के टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और कुवैत के माबैन बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और कुवैत का ताल्लुकात को आवाम के लिए मुफीद शराकत दारी में बदलने के अज़्म का अदा। कुवैत के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज स्ट्रीट चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। मासूम बच्चे किसी भी मुआशरे का हुस्न होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में लाखों बच्चे बेघर हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन बच्चों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का कोई मुअस्सर निज़ाम मौजूद नहीं।